شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے کہ جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے قطب کون ہیں؟ فرمایا اس زمانے کا قطب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک عجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واس کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ سالک السالکین میں ہے کہ جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو مرتبہ غوثیت و مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعے کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ منادی غیب نے تمام عالم میں ندا کر دی کہ جمیع اولیاء اللہ اطاعت غوث پاک کریں۔ یہ سنتے ہی جملہ اولیاء اللہ جو زندہ تھے یا پردہ کر چکے تھے سب نے گردنیں جھکا دیں۔ تمام علماء و اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مادرزاد یعنی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی۔ بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن ہی سے لہو و لعب سے دور تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔ 1127 عیسوی میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کا جسم مبارک نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا، بھویں ملی ہوئی تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مختلف اوقات میں 4 نکاح فرمائے، جبکہ ازدواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر میں کیا۔ آپ کی ازواج کے نام یہ ہیں: سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد، سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع، سیدہ بی بی مومنہ، سیدہ بی بی صادقہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے 4 ازواج میں سے 49 بچے پیدا ہوئے، 20 لڑکے اور 29 لڑکیاں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت اور ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے القابات یہ ہیں: غوث اعظم، پیران پیر دستگیر، محی الدین، شیخ الشیوخ، سلطان الاولیاء، سردار الاولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل لامکانی، میر محی الدین، امام الاولیاء، السید السند، قطب احد، شیخ الاسلام، زعیم العلماء، سلطان الاولیاء، قطب بغداد، باز اشہب، ابو صالح، حسنی ابا، حسین
حسینی اما حنبلی مذہبہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طالبین حق کے لیے گراں قدر کتابیں تحریر کیں۔ ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: غنیۃ الطالبین، الفتح الربانی اور فیض الرحمانی، ملفوظات، فتوح الغیب، جلاء الخاطر، ورد الشیخ عبد القادر جیلانی، حجت الاسرار، الحدیقۃ المصطفیہ، الرسالۃ الغوثیہ، آداب سلوک توسل الی مناز السلوک، جغرافیۃ البعض الاشہب۔ ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک حضور غوث رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں رہا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس دوران اگر کبھی خلیفہ بغداد آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرنا اور ملاقات کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تو اسے یہ سعادت حاصل نہ ہوتی، اس لیے کہ آپ کو عبادت الہی سے فراغت ہی نہیں ہوتی تھی۔ چند راتیں میں نے آپ کے پاس گزاری تو میں نے دیکھا کہ آپ رات کے اول حصے میں مختصر نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد ذکر الہی فرماتے، اور جب رات کا تیسرا پہر گزر جاتا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اسماء حسنہ کا ورد کرتے۔ پھر آپ کا جسم نڈھال ہو جاتا، اور بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا کہ آپ کا جسم کافی چھوٹا ہو جاتا اور بعض مرتبہ بہت بڑا جسم نظر آتا۔ کبھی آپ ہوا میں اڑتے ہوئے غائب ہو جاتے اور پھر اچانک آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے۔ آپ رات کے جس پہر میں غائب ہوتے وہ عام طور پر رات کے تیسرے حصے کا دوسرا پہر ہوتا تھا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ سجدہ کافی لمبا فرماتے تھے اور اپنا چہرہ مبارک زمین کے ساتھ لگا لیتے تھے۔ اس کے بعد بیٹھ کر مراقبہ فرماتے اور نورانی شعائیں آپ کے جسم اطہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھیں اور آپ ان نورانی شعاؤں میں غائب ہو جاتے۔ ان نورانی شعاؤں کی چمک اور روشنی سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ السلام علیکم، السلام علیکم کہنے کی آواز آتی اور آپ جواب میں وعلیکم السلام کہتے۔ اسی حالت میں فجر کا وقت ہو جاتا اور پھر آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے باہر تشریف لے جاتے۔ حضرت شیخ شیبانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے صاحب کرامت ہونے کی شہرت ہر طرف پھیل گئی تو شہر بغداد کے تقریباً 100 کامل علماء کرام اپنا ایک ایک مسئلہ لے کر اکٹھے ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ علماء کرام جب آپ کی خدمت میں آئے تو اتفاق سے اس وقت میں بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان علماء کرام کی مجلس میں بیٹھتے ہی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مراقبے میں چلے گئے۔ پھر آپ کے سینہ مبارک سے نور کی ایک ایسی زبردست شعاع نکلی کہ جسے بہت سے لوگوں نے دیکھا لیکن بعض حضرات یہ نہ دیکھ سکے۔ جن علماء کرام نے اس نورانی شعاع کو دیکھا تو ان کی قلبی کیفیت میں وجدان پیدا ہو گیا۔ وہ چیخ مار کر اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگے اور ننگے سر ہو کر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ مجلس میں ایک عجیب طرح کے شور سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہر ایک عالم کو اپنے سینے سے لگاتے جاتے اور اس سے فرماتے، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے اور اس کا جواب یہ لو۔ اس طرح آپ نے تمام علماء کرام کو مطمئن کر دیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک چور حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تو اندھا ہو گیا۔ اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا اور گھر کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ رہا۔ اسی اثناء میں آپ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے جس کے لیے حکم صادر ہوا ہے کہ اس کی جگہ فوری طور پر ایک ابدال تعینات کر دیا جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے گھر کے ایک کونے میں ایک شخص بڑی عاجزی اور انکساری سے پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو لے کر آؤ اور میرے سامنے پیش کرو اور اس کو اس ابدال کی جگہ مقرر کر دو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے گھر کے ایک کونے سے اسے نکالا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس پر ایک ہی نگاہ کرم فرمائی جس کی بدولت اس کا قلب علم و عرفان سے منور ہو گیا۔ پھر اس شخص کو ابدال کے درجے پر فائز کر دیا گیا۔
حضرت ابو شیخ ابو محمد عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ ابو عمر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم 3 سفر بروز منگل حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آپ کے مدرسے میں حاضر تھے کہ ہمارے سامنے آپ نے اٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو اچانک پرہیبت نعرہ بلند کیا اور اپنی لکڑی کی ایک نالے پاک اس زور سے ہوا میں پھینکی کہ اوپر جاتے ہی وہ نالے پاک ہوا میں غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے دوسری نالے پاک بھی ہوا میں پھینکی اور وہ بھی ہوا میں جا کر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اطمینان سے تشریف فرما ہوئے، حاضرین میں سے کوئی بھی پوچھنے کی جسارت نہ کر سکا۔ اس واقعے کو 23 یوم گزر گئے تو بلاد عجم سے ایک قافلہ وہاں آیا۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نظر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ ان سے 1 من ریشم اور ریشمی کپڑے اور سونا قبول کر لو۔ یہ چیزیں قافلے والوں نے نظر کیں اور ساتھ ہی حضور پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نعلین پاک بھی پیش کیں۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہیں یہ نعلین کہاں سے ملی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم سفر کر رہے تھے اور یہ 3 سفر المظفر بروز منگل کا واقعہ ہے کہ ہم پر اچانک ڈاکو حملہ آور ہو گئے اور انہوں نے قافلے میں لوٹ مار شروع کر دی۔ ہم میں سے بعض کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور مال و دولت لوٹ کر چلے گئے۔ پھر وہ کسی وادی میں پہنچے تاکہ وہاں پر آپس میں مال و دولت تقسیم کریں۔ ہم نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر ہم اس وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کریں تو ہماری مدد ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہم نے آپ کے لیے فوری طور پر نظر مان لی۔ اس کے بعد ہمیں 2 زبردست نعروں کی آواز سنائی دی جس کی ہیبت سے ساری وادی گونج اٹھی۔ اسی اثنا میں ہم نے دیکھا کہ 2 ڈاکو نہایت پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی ڈاکوؤں کا دوسرا گروہ ہے جو ہمیں لوٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ ان کو دور سے دیکھ کر ہم نے فوراً آپس میں طے کر لیا کہ اپنا تمام مال جو بچا ہے سب ایک جگہ اکٹھا کر لیں اور دیکھیں کہ اب کیا مصیبت ہم پر نازل ہوتی ہے۔ وہ ہمیں اس وادی میں لے گئے کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے دوسرے ڈاکو ساتھی مرے ہوئے ہیں اور یہ دونوں نالین مبارک بھی پانی میں تر ان کے پاس ہی پڑی ہوئی ہیں۔ ان ڈاکوؤں نے ہمارا تمام مال واپس کر دیا اور کہا کہ یہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے۔